بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله تبارك وتعالى: الحلم والأناة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 30 سال کے بعد اس مسجد میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سن 92 میں غالباً حضرت اقدس حضرت مولانا سید عبدالرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی زیارت کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے. حضرت کا بھی ذوف کا زمانہ تھا، لیکن ہوش و حواس اور علمی مشاغل بدستور جاری تھے. تو اس وقت ہم نے ایک رسالہ مرتب کیا تھا شمائل رسول پر، چھوٹا سا ایک رسالہ ترجمے کے ساتھ 40 احادیث پیغمبر علیہ السلام کی شمائل عادات کے بارے میں مرتب کی تھی. تو وہ حضرت کی خدمت میں پیش کی دعا کے لیے. تو حضرت نے بہت ہی حوصلہ افزائی فرمائی، دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اور پھر باقاعدہ اپنی نگرانی میں اس کا ترجمہ کرایا گجراتی زبان میں، اسے چھپوایا خود ہی. تو یہ بزرگوں کی خرد نوازی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، ان کے فیوضات کو مزید عام فرمائے. بہرحال اس وقت حکم دیا گیا ہے کہ تجھے کچھ عرض کرنا ہے. تو ذہن میں ایک روایت آئی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی، مگر اس روایت کا ایک پس منظر ہے جسے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم شریف میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کے عبد القیس قبیلے کے ایک شخص
جن کا نام منقذ ابن حیان تھا، یہ مدینہ منورہ تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے، اپنے علاقے کا سامان یہاں لاتے، یہاں بیچتے، اور مدینے سے کھجوریں وغیرہ لے جاتے، یہ اپنے ہاں جا کر بیچا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے سے ان کا یہ معمول جاری تھا۔ تھے یہ سب عام اہل عرب کی طرح، اہل کتاب میں سے نہیں تھے، بلکہ جو شرکیہ عقائد ان قبائل میں پائے جاتے تھے وہی ان میں بھی تھے۔ تو ایک دن یہ پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت فرما چکے مدینہ منورہ، تو یہ اپنی دکان لگائے بیٹھے تھے سڑک کے کنارے۔ دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام گزر رہے ہیں تو یہ بھی ملنے کے لیے چلے گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کا نام لے کر باقاعدہ ان کی خیریت پوچھی کہ ارے بھائی منقذ، تمہارا کیا حال ہے، اور تمہاری قوم کا کیا حال ہے، اور بھائی وہ فلاں سردار ہے اس کا کیا حال ہے، اور فلاں چودھری ہے اس کا کیا حال ہے، نام بنام سب کے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کا ان کے علاقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہاں کے لوگ آئے گئے، نہ حضور وہاں تشریف لے گئے، سب کے نام پوچھ لیا آپ نے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور ساتھ میں یہ یقین بھی ہو گیا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ کس نے بتایا؟ آج تو ایسا ہو بھی سکے کہ بھئی موبائل سے پتہ چل جائے، اخبار سے پتہ چل جائے، اور کسی ذریعے سے پتہ چل جائے، مگر اس زمانے میں تو ایسا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ بہرحال وہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے نماز سیکھی، سورہ فاتحہ سیکھی، سورتیں سیکھ لیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا واپسی کا ارادہ ہو تو مل کے جانا۔ چنانچہ جب یہ جانے لگے تو پیغمبر علیہ السلام سے ملنے گئے، حضرت نے ایک تحریر لکھوائی ان کی قوم کے نام، عبد القیس کے، اسلام کی دعوت پر مشتمل تھی۔ یہ اپنا لے کے چلے گئے، مگر چونکہ سارا قبیلہ غیر مسلم تھا تو انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بھئی عقیدے کا معاملہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اس قبیلے کے سردار تھے منذر ابن عائز، وہ ان کے سسر تھے، یہ داماد تھے، اور بھانجے بھی تھے یہ منذر کے۔ تو یہ بھی ڈر تھا کہ میاں سسر صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اور مشکل ہے۔ اور چونکہ اہلیہ صاحبہ جو ہیں وہ منذر کی بیٹی ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہ چلے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ بیگم کو پتہ نہ چلے، مگر بیگم سے کہاں بات چھپی رہ سکتی ہے، اوروں سے تو چھپ بھی جائے۔ تو وہ بڑی متحیر ہوئی بیگم صاحبہ کہ یہ جو میاں صاحب جب سے مدینے سے آئے ہیں عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ان کے ہاں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں۔
تو عورتوں کا ذہن ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، خیال آیا کہ ضرور ان پہ کوئی جنات آ گیا ہے جو ان سے غلط حرکتیں کراتا ہے۔ تو اپنے والد سے جا کے شکایت کی انہوں نے کہ یہ منقذ جب سے مدینے سے آئے ہیں، یثرب اس وقت کہا جاتا تھا، جب سے یہ آ کے عجیب حرکتیں کرتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کا علاج کرایا جائے۔ مگر منذر بہت سمجھدار آدمی، انہوں نے بیٹی کو تو سمجھا دیا کہ چلو ہم دیکھ لیں گے، انہیں بلایا تنہائی میں اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب انہیں جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بات کھل گئی، اب چھپانے سے فائدہ نہیں، اس لیے انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور سے میری ملاقات ہوئی ہے، حضرت نے ایسے ایسے آپ سب کے بارے میں پوچھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی سچے پیغمبر ہیں، تو بھئی میں تو اسلام لے آیا، اور یہ حضرت نے تحریر دی ہے آپ حضرات کے۔ اب جو تحریر انہوں نے پڑھی تو تھے سمجھدار آدمی، ان کو بھی فوراً یقین ہو گیا کہ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے، سچی بات ہے۔ مگر ہوش مند اور مصلحت کو پیش نظر رکھ کر کام کرنے کی ضرورت تھی، ہوش مندی کے ساتھ۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم آپ کے لیے اتنے دنوں سے خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ نہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمیں آپ پہ پورا کیا ہے اعتماد ہے۔ جب انہوں نے پوری طرح اقرار اعتراف کر لیا، تب انہوں نے وہ خط پیغمبر علیہ السلام کا پڑھ کے سنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میری طرف سے کسی پر جبر نہیں ہے، مگر میں اپنے لیے تو اسی راستے کو کیا ہے پسند کر چکا ہوں، تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں۔ یہ انداز دیکھ کر کے سب لوگوں نے بیک زبان کہ جب آپ مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں، سب کے سب اسلام لے آئے، اسی پورا قبیلہ۔ اور واقعتاً یہ بہترین تدبیر تھی، اس لیے کہ تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بات کو جو اچھی بات کیوں نہ ہو لوگوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو طبیعتیں نہیں قبول کرتی اسے، اور خوش اسلوبی سے آپ پیش کریں گے تو ہر ایک ماننے کو کیا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ چنانچہ سب اسلام لے آئے۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ یہ قبیلہ جہاں آباد ہے وہاں سے مدینہ منورہ جانے کے درمیان میں مضر کا قبیلہ آباد تھا جو سب کے سب کافر تھے، اور اس زمانے میں راستے مخدوش تھے، صرف 4 مہینے جو اشہر حرم ہیں ان میں بے خوف و خطر آمد و رفت ہو سکتی تھی، ورنہ تو جنگ و جدال، خون ریزی، فتنہ فساد یہ سب تھا۔ تو اب ضرورت ہے کہ ہمیں مزید دینی احکامات کا علم ہو، پیغمبر علیہ السلام سے ربط ضبط ہو، کیا کیا جائے؟ تو سب کے مشورے سے 14 آدمیوں کی ایک جماعت بنی کہ بھئی یہ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور دین سیکھیں گے، جا کے پھر یہاں آ کے سکھائیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ یہاں سے چلا
ادھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہلے ہی سے خبر دے دی کہ ایسا ایسا عبد القیس کا قافلہ آنے والا ہے، اور وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، غیر خزایا ولا نادمین، ذلت والے لوگ نہیں ہیں، ایسے عمل کرنے والے نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ پہلے ہی سے آپ نے خبر، اور یہ کہ ہماری طرف سے ان کا استقبال ہے۔ اب یہ قافلہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچا، تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو ایسا ذوق و شوق ان پر طاری ہوا کہ اکثر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور دوڑ دوڑ کر کے حضور کی مجلس میں حاضر ہو گئے۔ سب سواری کہاں ہے، سامان کہاں ہے، کچھ پرواہ نہیں، سب دمادم وہاں چلے گئے۔ مگر یہ جو تھے منذر ابن عائذ، انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے سب سامان اتروایا، ایک جگہ کیا، کجاوے اتروائے، اونٹوں کو اچھی طرح سے باندھا، ان کی حفاظت کا انتظام کیا، پھر قریب میں ایک پانی کے چشمے پر گئے، وہاں غسل کیا، کپڑے بدلے، تب سلیقے سے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے اپنے قریب ان کے لیے جگہ خالی کروا رکھی تھی پہلے سے۔ جب یہ اس وقت پہنچے مجلس میں تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تبارک و تعالی۔ ان کا لقب تھا اشج، کیونکہ ان کے سر پر چوٹ کا نشان تھا۔ اشج کہتے ہیں سر کے زخمی کو، اسی سے نام پڑ گیا ان کا اشج۔ نام ان کا منذر ابن عائذ۔ فرمایا تمہارے اندر دو ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 الحلم، تمہارے اندر حلم ہے، بردباری ہے، عقل ہے، فراست ہے۔ اور نمبر 2 الانات، جلد بازی نہیں ہے، دور اندیشی ہے، مصلحت اندیشی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ابھی پیدا ہوئی ہیں، یہ پہلے سے تھیں؟ حضور نے فرمایا پہلے ہی سے اللہ نے تمہارے اندر یہ ودیعت رکھی۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو ان کی بات سنی، انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہم ہر وقت نہیں آ سکتے، 4 مہینے کے علاوہ آنا جانا مشکل ہے، ہمیں آپ کوئی ایسی تعلیم دیجئے جو ہم خود بھی عمل کریں، وہاں والوں کو بھی جا کے باخبر کریں۔ تو آپ نے انہیں بنیادی دینی تعلیم کے بارے میں بتایا، شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ سب باتیں آپ نے بتائیں۔ آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، 4 باتوں سے منع کیا، کیونکہ شراب اسی وقت حرام ہوئی تھی، تو اس کے جو بنانے کے برتن تھے یہ روغن والے مٹکے ہوا کرتے تھے، حنتم کہتے ہیں اسے، کول تار چڑھائے ہوئے برتن ہوتے تھے، ان کو مزفت یا مقیر کہتے ہیں، لکڑی کھود کر کے اس کا پیالہ وغیرہ بنا لیا جاتا تھا، نقیر کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح دبا جو کدو ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتے تھے نبیذ بنانے میں، ان سے آپ نے منع فرمایا، تفصیلی روایت۔ ہمیں تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ 2 باتیں ہیں جن کی آپ نے تعریف فرمائی
اور تعریف صرف اس لیے نہیں فرمائی کہ یہ ان میں پائی جا رہی ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے پوری امت کو آپ نے نصیحت دی کہ یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ حلم ذاتی معاملات میں غصے والی باتوں پر ضبط کرنا، یہ ہے حلم۔ سب سے بڑا حلیم تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس سے بڑا کوئی حلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ حلیم نہ ہوتا تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی تھی، سب نیست و نابود کر دی جاتی۔ ایک آدمی بھی اگر بت کے سامنے سر جھکاتا اور اللہ تبارک و تعالی حلم کا مظاہرہ نہ فرماتے تو یہ سب زمین آسمان سورج چاند سب کی بساط لپیٹ دی جاتی۔ ہمت کیسے ہوئی؟ پیدا ہم نے کیا، سب دوسروں کے سامنے جھکا رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت حلم ہے۔ تمام تر بدعقیدیوں، نافرمانیوں، سرکشیوں، بغاوتوں کے باوجود سارا نظام جوں کا توں چل رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہمارے اندر حلم ہونا چاہیے۔ بات بات پہ بھڑک جانا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، گھر کے اندر ہر وقت بھویں چڑھا کر کے رکھنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ آدمی کو اگر عزت چاہیے تو اسے حلیم ہونا پڑے گا، خاص طور پر اجتماعی معاملات میں، اجتماعی زندگی میں اگر آدمی میں حلم نہ پایا جائے تو وہ کسی معاشرے میں اس کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، اٹھا پٹک ہو جائے گی۔ مشہور ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 سال کامیاب حکومت کی، اس میں بہت بڑا سبب ان کی صفت حلم تھی کہ انہوں نے بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اجتماعیت کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کامیاب رہے۔ آج بھی جو منتظم ہو، ذمہ دار ہو، اگر وہ حلم سے کام لیتا ہے تو اس کا ادارہ اچھا چلتا ہے، بات بنی رہتی ہے، اور اگر حلم نہ ہو تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر حلم کی بات پائی جائے، مشق کرنی چاہیے، اس کی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو تو فطری طور پر اللہ تعالی حلیم الطبع بناتے ہیں کہ وہ غصہ پروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، ہوٹل چلاتے ہیں، لیکن آج تک انہیں کسی نے غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کمال ہے، ہر آدمی کے ساتھ وہ مسکرائی کے ملتا ہے، وہ شخص اپنے ملازموں کے اوپر بھی غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بڑے کمال کی بات ہے، ایسے معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے اعتبار سے آدمیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا بھی آتا ہے۔ فرمایا یہ تو بیلنس برابر ہے کہ جلدی غصہ آنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جلدی چلے جانا تو اچھی بات ہے، تو ادھر کی تلافی ادھر ہو جاتی ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں منٹوں میں تولا، منٹوں میں ماشا۔ فرمایا دوسرے وہ آدمی ہیں
جسے دیر میں غصہ آتا ہے دیر میں جاتا ہے، تو یہ بھی بیلنس کچھ نہ کچھ تو ہے ہی برابر۔ دیر میں غصہ آنا اچھی بات ہے اور دیر میں جانا بری بات۔ فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار آ گیا سال میں 1-2 مرتبہ، لیکن ادھر آیا ادھر گیا۔ کہا یہ سب سے بڑھیا آدمی ہے غصے کے اعتبار سے۔ اور فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے، ذرا سی بات پہ بس ناک پہ چڑھ گیا، اب طوطے کی طرح منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ گھر والے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی ابا کو غصہ آیا ہوا ہے، کوئی سامنے نہ آ جائے۔ بیگم بھی سامنے آتے ہوئے گھبرا رہی ہے، بچے بھی کٹے کٹے پھر رہے ہیں کہ ابا کو غصہ آ رہا ہے، کئی دن میں جناب کا غصہ اتر رہا ہے۔ فرمایا یہ بدترین آدمی ہے غصے کے اعتبار سے۔ مگر یہ سب تفصیل کہاں ہے؟ ذاتی معاملات میں۔ کیسے معاملے میں؟ ذاتی۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، تو اب حلیم بن کے نہیں رہنا کہ بس میاں حلیم بنے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے، حضور کے خلاف بات ہو رہی ہے اور جناب پہ کچھ اثر ہی نہیں۔ یہ مداہنت ہے، یہ محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی صفات میں صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو کوئی آپ کی تاب نہیں لا سکتا تھا، جلا لاتا تھا۔ تو حلم کے بھی حدود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حلم ہر جگہ علی الاطلاق ہے، قابل تعریف۔ یہ حلم ذاتی معاملات میں۔ اور انات کسی بھی معاملے میں فوراً فیصلہ نہیں کرنا، سارے پہلو دیکھو، انجام دیکھو، مصلحت دیکھو، سب چیزیں دیکھ کے تب فیصلہ کرو، اس کا مطلب ہے انات۔ جو آدمی اس کا خیال رکھتا ہے اسے بعد میں پریشانی یا شرمندگی نہیں ہوتی، اور جو آدمی جلد بازی میں فیصلہ کر لیتا ہے اسے بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا انتظار کر لیتے تو اچھا تھا۔ تو الغرض یہ دونوں باتیں جو حضور نے ان کے حق میں فرمائیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ باتیں کس درجے میں پائی جا رہی ہیں تو اور اچھا کریں، اور نہیں پائی جا رہی تو پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما، طاعات اور اذکار کی لذت و حلاوت دل میں پیدا فرما، گناہوں اور منکرات سے نفرت دل میں پیدا فرما۔ الہ العالمین اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرما،
یہاں جو بھی دینی محنتیں جس انداز میں ہو رہی ہیں ان سب کو قبول فرما، ان سب کو جاری اور ساری رکھنے کے نسلوں میں فیصلے فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی جس انداز میں دینی تحریکات چل رہی ہیں، جماعتیں چل رہی ہیں، تنظیمات قائم ہیں، ادارے قائم ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی ترقی کے فیصلے فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ مسافر کی زحمت نہ فرمائے، حضرت سلام کر دیں گے، آپ جواب دیں گے۔